بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈر انسان کو غربت سے لگتا ہے۔ غربت کے سامنے کوئی بھوت ہو، کوئی پریت ہو، کوئی قبرستان ہو، ڈر نہیں لگتا۔ میں بھی اس قبر کے اوپر لیٹی تھی کیونکہ میرے پاس سونے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور رہنے کو گھر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ قبرستان ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ میں زندہ تھی لیکن میری حالت مردوں سے بھی بری تھی۔ مردوں کو بھی نئے کپڑے کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور میرے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے۔ اب ان حالات کو قبول کر لیا تھا کہ اگر اس قابل نہ ہوتی تو اللہ اس حال میں کیوں رکھتا؟ لگتا ہے کہ میں اسی قابل ہوں۔ یہی سوچ کے لیٹ گئی جو اچانک سے ہلچل سی محسوس ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ یہاں پر جہاں کسی میں جان ہی نہیں ہے، یہ ہلچل کا سبب کون بن گیا؟ لیکن جیسے ہی نیچے دیکھا تو جان نکل گئی۔ ایسے لگا کہ زندگی ابھی تک تو بری تھی لیکن آج شاید زندگی کا سب سے برا دن ہے، کیونکہ جس کی یہ قبر تھی شاید وہی کا سب سے برا دن ہے، کیونکہ جس کی یہ قبر تھی شاید وہی میرے لیے۔ میرا نام نمرہ ہے۔ ہم لوگ بہت غریب تھے اور میری ماں اس دنیا کی سب سے بدقسمت عورت تھی۔ شاید میری قسمت بھی کچھ ایسی ہی لکھی گئی تھی۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی بھی موت جیسی ہی ہو جائے گی۔ ماں کہا کرتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے ہی تو کما رہی ہوں۔ لیکن میری قسمت میں شاید سکون لکھا ہی نہ تھا۔ بابا کوئی کام ہی نہ کرتے تھے اور ماں ہی دن رات محنت کر کے گھر کا خرچ چلاتی۔ صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی، لیکن اپنی بیماری کا دھیان کبھی نہیں رکھا۔ میں چھوٹی سی تھی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیتی، لیکن باہر کی دنیا کی سختیاں ماں ہی سہتی رہتی۔ میری ماں کو کوئی بہت بڑی بیماری تھی لیکن وہ اپنا خیال نہیں کرتی تھی اور درد کم کرنے کی دوا کے لیے پھر سے کام پہ لگ جاتی۔ بچانے کا موقع ہی نہ ملا۔ ماں کی وفات کے بعد میں جیسے خود بخود ایک مشین بن گئی تھی۔ بابا کا حکم تھا اور مجھے ماننا تھا۔ میں نے ماں کے کام سنبھال لیے۔ صبح سویرے اٹھتی، کام پہ جاتی اور شام تک تھکی ہاری گھر لوٹتی، لیکن یہ سب میرے لیے نہیں تھا، یہ سب بابا کے لیے تھا۔ ماں کہا کرتی تھی تیرے لیے کما رہی ہوں، لیکن بابا کا کہنا تھا کہ میرے لیے کما، کیونکہ میرے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ بابا جو کماتے نہ تھے وہ سارے پیسے جو میں گھر لاتی تھی وہ جوا کھیلنے میں اڑا دیتے۔ یہ جوئے کی لت تھی جو ہمارے گھر کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ ماں کے زیور، گھر کا سامان، یہاں تک کہ اپنی چیزیں بھی بابا نے جوئے میں ہار دی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میں خود بھی ان کے لیے ایک شرط بن جاؤں گی۔ ایک دن بابا گھر بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر اور آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور گھبرائے ہوئے بولے، بھاگ جا، فوراً بھاگ جا۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ بابا کی زبان سے الفاظ نکلے لیکن میرے لیے وہ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے جوئے میں ہار گیا ہوں، اب وہ آدمی وصولی کرنے آ رہا ہے۔ اور یہ سن کر جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے میرے ساتھ یہ کیا۔ وہی بابا جو کہتے تھے کہ تو میری بیٹی ہے، تو میری عزت ہے، وہ آج مجھے کسی کی قیمت چکانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آدمی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں رو نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھاگنا تھا، اپنی عزت بچانی تھی، لیکن کہاں جاتی؟ دنیا کیسی ہوگی؟ کون میری مدد کرے گا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے بابا سے کہا کہ آپ مجھے بیچ کیسے سکتے ہیں؟ لیکن وہ خاموش تھے، جیسے ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دل دہل گیا۔ بابا نے مجھے پیچھے کے دروازے سے نکال دیا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں بھاگ رہی تھی لیکن میرے دل میں خوف، غصہ اور بے بسی سب کچھ تھا۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھ رہے تھے لیکن دماغ سن تھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، پچھلے دروازے سے نکل کر گلیوں میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور قدم بے ترتیب تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس اتنا پتا تھا کہ مجھے یہاں سے دور ہونا ہے۔ لیکن اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی تھا جس کے بارے میں بابا نے کہا۔ میرے جسم میں جیسے خون جم گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے پیچھے کیسے آ گیا۔ میں تو پچھلے دروازے سے نکلی تھی اور
وہ راستہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی نظریں عجیب اور چہرہ سخت تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے واپس میرے ہی گھر لے گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہ تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ آدمی بابا سے مخاطب ہوا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہنے لگا، دیکھ، تیری بیٹی کو میں نے پکڑ لیا ہے، لیکن یہ تو بالکل بھی ویسی نہیں جیسا میں نے سوچا تھا۔ یہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچ لوں گا۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا نے ایسا کیوں کیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے بابا نے ہی اس آدمی کو میرا پتہ دیا تھا۔ وہ آدمی کیسے جان سکتا تھا کہ میں کہاں چھپی ہوں؟ میرا شک یقین میں بدل گیا جب میں نے بابا کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ بابا نہ صرف جوے میں مجھے ہار کر آئے تھے بلکہ رہی تھی۔ میں چیختی چلاتی رہی، بابا کے سامنے گڑ گڑاتی رہی کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہ بھیجے۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے کسی کے حوالے مت کریں۔ لیکن بابا کی آنکھوں میں کوئی رحم نہ تھا۔ وہ آدمی مجھے بازو سے پکڑے کھڑا تھا اور بابا خاموشی سے اس کے ہاتھ میں مجھے سونپنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میری چیخوں اور التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بابا نے کہا کہ ابھی جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ قبول کر لے، یہ ہمارے گھر کے لیے بہتر ہے۔ میں حیرت میں تھی کہ یہ الفاظ وہی انسان کہہ رہا ہے جس نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کہہ کر پکارا۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ چل، وقت ضائع مت کر۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، امید کی ایک آخری کرن کے ساتھ، لیکن ان کے چہرے پر صرف لا تعلقی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑے رہے جیسے یہ سب ان کے لیے معمولی بات ہے۔ میں بے بسی کے عالم میں اس آدمی کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا بیٹی کا یہ مقام ہوتا ہے؟ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں ان کی زندگی میں پیدا ہوئی؟ وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ایک چھوٹا سا بوسیدہ سا مکان دیکھا جہاں پر ہر طرف گندگی پھیلی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی اور اس کی پیشانی پر شکنیں اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ شاید اس آدمی کی بیوی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو شاید اس کی ماں تھی۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے اس کی بیوی چلانے لگی کہ یہ جوان لڑکی کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا مصیبت لے کر آئے ہو اس گھر میں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تو ہی تو کہتی تھی کہ تجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، اب یہ کرے گی سب کام، تیرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس عورت کا غصہ اور بڑھ گیا۔ مجھے کوئی نوکرانی نہیں چاہیے تھی، اپنے مسئلے خود حل کرو، لیکن آدمی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ اب میں اس گھر سوتے تھے اور ایک دوسری جگہ جہاں اس کی بوڑھی ماں کا بستر لگا ہوا تھا۔ میرے لیے زمین کے کونے میں ایک پرانا اور گندا سا بستر بچھا دیا گیا۔ وہاں نہ کوئی روشنی تھی نہ سکون۔ انہوں نے میرے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھ دیا جو بچا ہوا اور سرد تھا۔ دل بھر آیا لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ پوری رات میں وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اپنے باپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے بھاگنے کے بارے میں سوچا، لیکن آدمی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ڈر گئی۔ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اپنے باپ کے پاس؟ وہ تو دوبارہ مجھے جوے میں ہار دیتے۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ اگلا دن آیا تو اس عورت نے مجھ سے پورے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، ہر کام میرے ذمہ تھا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور کسی کو بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس عورت نے مجھ سے پورے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، ہر کام میرے ذمہ تھا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور کسی کو بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ عورت بڑی ظالم تھی۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ مجھ پر چیخنے لگتی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے مار بھی دیتی اور میری کوئی شکایت سننے والا نہ تھا۔ رات ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید اب سکون سے سو سکوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آدمی رات کے وقت میرے پاس آیا اور بولا کہ چل باہر جا، سڑک پر بھیک مانگنی ہے۔ رات کو بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں اور یہ شہر کبھی نہیں سوتا، تو بھیک مانگے گی تو کافی پیسے بن جائیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دن میں نوکرانی اور رات کو فقیرنی، یہ میری زندگی بن چکی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا کہ زیادہ باتیں نہ کر، بس جو کہا ہے وہ کر۔
ورنہ تجھے انجام کا پتہ ہے۔ میں مجبور تھی اور شہر کی سڑکوں پر رات کے وقت بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑی۔ سردی کا کچھ پیسے پھینک دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہر لمحہ میری عزت اور خودداری روندی جا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ میری زندگی یہی ہے؟ کیا میں نے یہ سب برداشت کرنے کے لیے جنم لیا تھا؟ میرے باپ کے ایک غلط فیصلے نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ دن میں غلامی اور رات میں بے بسی۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں صرف رو سکتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ افضل نے مجھے پہلی بار جب سڑک پر بھیجا تو اس نے ایک بڑی اور مصروف سڑک دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہاں رات کے وقت بڑی گاڑیاں آتی ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیتے ہیں، بس اسی سڑک پر بھیک مانگنا اور کہیں نہ جانا۔ لیکن میں ہمیشہ اسی سڑک پر نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھار میں ادھر ادھر نکل جاتی، لوگوں کو دیکھتی اور دنیا کا حال سمجھنے کی کوشش کرتی۔ پھر جیسے ہی وقت زیادہ ہونے لگتا اور میں واپس آ جاتی۔ رفتہ رفتہ مجھے راستے یاد ہو گئے۔ یہ میری زندگی کا نیا معمول بن گیا۔ بھیک مانگنے میں مجھے اچھے خاصے پیسے ملنے لگے، خاص طور پر اس لیے کہ میں ایک لڑکی تھی۔ لیکن افضل ہمیشہ مجھے بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہننے کو کہتا تاکہ میں مکمل فقیر لگوں۔ اس کا کہنا تھا کہ فقیر کی پہچان فقیر کے کپڑوں سے ہوتی ہے اور تجھے ویسا ہی دکھنا چاہیے۔ میرا رنگ ویسے ہی سانولا تھا اور ان کپڑوں میں بالکل بے سہارا لگتی تھی۔ کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا بھی وہاں آتا تھا اور وہ بھی میری طرح بھیک مانگ رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے تھوڑا دور رہتا اور بار بار میری طرف دیکھتا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا لگتا تھا اور شاید میری کہانی سے بھی زیادہ تلخ کہانی کا حصہ تھا۔ ایک دن وہ میری طرف آیا اور بولا کہ نام کیا ہے تیرا؟ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار، پہلے کبھی تجھے یہاں نہیں دیکھا، اچانک آئی اور اب اتنی بھیک جمع کر رہی ہے کہ میرا دھندا خراب ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو زیادہ بھیک ملتی ہے، ساتھ کہا۔ بولنے کے انداز سے تو فقیر نہیں لگتی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو۔ خیر، میں برا آدمی نہیں، سوچا شاید تیری مدد کر سکوں۔ میں نے تلخی سے کہا کہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا کہ دیکھ، میں خود فقیر ہوں اور ہم اپنی ذات والوں کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ مجھے بتا تیری کہانی کیا ہے؟ شاید اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنے باپ کے بارے میں، افضل کے بارے میں اور اپنی بے بسی کے بارے میں۔ وہ حیران رہ گیا۔ تیرا باپ تو واقعی بہت برا آدمی نکلا، اور یہ دوسرا آدمی افضل، یہ تو خود غرضی کی انتہا ہے۔ اس کے لیے تو ایک مفت کی نوکرانی ہے اور پیسے کمانے والی مشین بھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، جتنے بھی پیسے میں کما کر لاتی ہوں وہ مجھ سے چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اور زیادہ کمایا کر۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، نام تو میرا احمد ہے، لیکن لوگ مجھے کلو کہتے ہیں کیونکہ میرا رنگ بھی تیرے جیسا کالا ہے۔ دیکھ، اگر تو چاہے تو اس آدمی کے گھر سے بھاگ جا، تیرا کون سا یہاں کوئی اپنا ہے؟ جب تیرے باپ نے ہی تجھے بھیج دیا تو اس آدمی کی عزت کیوں سنبھالے بیٹھی ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا کہ پھر بھاگ کے کہاں جاؤں؟ میں نے مزید سوال کیا کہ پھر میں رہوں گی کہاں؟ سڑک پر؟ کلو نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا کہ ہاں، رہنے کا مسئلہ تو ہے کیونکہ تو لڑکی ہے اور لڑکی ذات کے لیے سڑکوں پر رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن فکر نہ کر، تیرے رہنے کا بندوبست میں کر دوں گا۔ یہاں کئی جگہ ہیں جہاں ہم جیسے لوگ رہتے ہیں، تو بھی وہاں رہ سکتی ہے۔ میں نے حیرانی اور شک سے کہا کہ میں کیوں تم پر بھروسہ کروں؟ تم بھی تو باقیوں جیسے ہو سکتے ہو۔ اس نے تھوڑا سا ہنستے ہوئے کہا کہ تو نہ کر بھروسہ، لیکن ایک بات یاد رکھ، بھروسہ نہ بھی کرے تو مشورہ ضرور سن لے۔ میں برا آدمی نہیں، بس حالات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تیرے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی باتیں مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ کیا واقعی میرا یہاں رہنا ٹھیک ہے؟ افضل اور اس کی بیوی نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ دن میں غلامی، رات میں بھیک مانگنا اور پھر وہ تذلیل جو ہر لمحے سہنی پڑتی تھی۔ کلو کی باتوں میں شاید سچائی تھی، لیکن کیا میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی؟ کلو نے میری خاموشی دیکھ کر کہا، دیکھ، تو خود سوچ، بھیک تو ویسے بھی مانگ رہی ہے، لیکن یہ سب کسی اور کے لیے کیوں؟ تو اپنی زندگی اپنے لیے جی، یہاں رہ کر تیری حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر میں بھاگ گئی اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لائے تو؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈ لائے تو
تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے پیچھے بہت بھاگیں گے؟ انہیں تیری پرواہ نہیں ہے، صرف تیرے پیسوں کی پرواہ ہے، اور اگر تو بھاگ جائے گی تو وہ کسی اور کو ڈھونڈ لیں گے، اور اگر ڈھونڈ لائے تو پھر بھاگ جانا۔ یہ دنیا بڑی ہے، تیرے لیے جگہ ضرور ہوگی۔ یہ باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں ایک امید جاگی، شاید یہ سب چھوڑ کر میں ایک نئی شروعات کر سکتی ہوں، لیکن ڈر ابھی بھی میرے اندر موجود تھا۔ کلو نے میری الجھن کو سمجھتے ہوئے کہا کہ تجھے وقت چاہیے، میں سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھ یہاں رہ کر تو اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ جب بھی فیصلہ کرے مجھے بتا دینا، میں تجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچا۔ کیا واقعی میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا؟ افضل اور اس کی بیوی کی غلامی اور تذلیل سہتے رہنا، یا پھر خود اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھانا؟ اگلے دن کلو نے مجھے دوبارہ وہی بات کہی، جب بھی تیار ہو مجھے بتا دینا اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا یقین تھا جو میری بے بسی کو چیلنج کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کلو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن غور کرتی رہی۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی امید بھی۔ کیا واقعی میں اپنی زندگی بدل سکتی ہوں؟ کیا واقعی میرے لیے ایک نئی شروعات ممکن تھی؟ کلو پورا دن میرے ساتھ نہیں رہتا تھا، اور وہ بھیک مانگنے کے لیے مختلف جگہوں پر چلا جاتا تھا، اور میں اس مصروف سڑک پر اکیلی رہ جاتی، جہاں بہت سی نظریں مجھ پر جمی رہتی، کچھ ترس بھری، کچھ عجیب، اور کچھ ایسی جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اکثر جب میں بھیک کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تو کچھ لوگ میری ہتھیلی پر پیسے رکھنے کے بہانے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ ان کے ہاتھ کی گرفت ایک عجیب سی بدنیتی محسوس ہوتی، اور میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا۔ ایسے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک جال میں پھنسی ہوئی ہوں، جہاں نہ کوئی مجھے بچانے والا ہے اور نہ کوئی میری فریاد سننے والا ہے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، خوف میں مبتلا، اور خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ میرے دماغ میں سوالات کی بھرمار تھی، لیکن ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے لیے واقعی کوئی راستہ ہے، یا مجھے ہمیشہ کے لیے یہی زندگی جینی ہوگی۔ ایک عورت کے لیے صحیح فیصلہ کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ شاید اللہ نے عورت کو جذباتی طور پر مضبوط بنایا ہے، لیکن فیصلہ سازی میں اسے کمزور رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عورتوں کے فیصلے مردوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ باپ، بھائی، شوہر یا بیٹا، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں بارہا محسوس کیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں۔ افضل کے گھر میں رہ کر غلامی اور تذلیل کی زندگی جینا، یا وہاں سے بھاگ کر اپنے لیے ایک نئی زندگی تلاش کرنا۔ دونوں راستے مشکل تھے، اور دونوں کا انجام غیر یقینی تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں اور اسے کہوں کہ وہ میرے ساتھ کہیں اور چلے جائیں، لیکن میں جانتی تھا جوا کھیلتا تھا، اور اسے اپنی عزت یا میری زندگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ میرا محرم تو تھا، لیکن محافظ نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ میرے دل اور دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہر بار جب میں کسی حل کے بارے میں سوچتی تو خوف اور بے بسی میرے قدم روک دیتے۔ میں سوچتی کہ واقعی بھیک مانگ کر زندگی گزارنا میری قسمت ہے، یا کیا میں افضل کے ظلم کو سہتے سہتے اپنی باقی زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں گھنٹوں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتی رہتی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ شاید یہ سچ ہے کہ عورت کے لیے خود فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں کے نتائج سے خوفزدہ رہتی ہے، اور اسی خوف کے تحت اکثر وہ دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کر سکتی۔ کلو کی باتیں میرے ذہن میں بار بار گونجتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اپنے لیے جی، دوسروں کے لیے نہیں، لیکن یہ بات میرے لیے اتنی آسان نہیں تھی۔ افسار گونجتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اپنے لیے جی، دوسروں کے لیے نہیں، لیکن یہ بات میرے لیے اتنی آسان نہیں تھی۔ افضل کے گھر سے بھاگنے کا مطلب تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے ایک فقیر بن کر رہ جاؤں، بھیک مانگنا میرا مقدر بن جائے، اور اگر میں واپس اپنے باپ کے پاس جاتی تو اس کے ساتھ میرا کیا مستقبل ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک بار پھر مجھے کسی نہ کسی طرح پیش دے گا، یا مزید مشکلات میں دھکیل دے گا۔ میرے لیے دونوں راستے بند لگتے تھے۔ میں خود کو قید محسوس کرتی تھی، جیسے ایک پنجرے میں ہوں اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں ہر رات روتی تھی، خدا سے دعا کرتی تھی کہ مجھے کوئی راستہ دکھائے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ میری زندگی جیسے ایک بند گلی میں جا چکی تھی،
جہاں سے نہ آگے راستہ تھا نہ پیچھے۔ کلو نے مجھے امید دی تھی، لیکن اس امید کے ساتھ خوف بھی تھا۔ اگر میں بھاگ گئی تو کیا میں واقعی آزاد ہو جاؤں گی یا میری زندگی مزید خراب ہو جائے گی؟ کیا میں یہ تمام سوالات میرے دماغ میں مسلسل گردش کر رہے تھے اور مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں بے بسی کے ایک ایسے دائرے میں پھنسی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کلو ہمیشہ سے ایک دلچسپ شخصیت تھا جو اپنی موجودگی سے مجھے عجیب طرح کی تسلی بھی دیتا اور کبھی کبھی پریشانی بھی۔ وہ میرے مسائل سنتا تھا اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی جگہ سے زیادہ سمجھدار اور ہمدرد لگتا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں نے اپنی بے بسی اور الجھن کے بارے میں اسے بتایا کہ مجھ سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، تو اس نے ایسی بات کہی تھی جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔ کلو نے کہا کہ دیکھ، اگر تو کہتی ہے تو ایک کام ہو سکتا ہے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی، میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں نے چند لمحے اسے گھورا اور پھر فوراً جواب دیا کہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرے بارے میں ہمیشہ سے یہی سوچ رکھا تھا؟ وہ مسکرایا لیکن اس کی مسکراہٹ میں شرارت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا دیکھ، مرد عورت پہ نظر نہیں رکھے گا تو اور کس پہ رکھے گا؟ میں تیرے بارے میں ایسا کیوں نہ سوچوں، لیکن یہ بات صرف نظر رکھنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم دونوں شادی کر لیں تو میری بیوی ہوگی اور میرا فرض ہوگا کہ تیرا خیال رکھوں، اور پھر کوئی دوسرا تجھے بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شادی کر کے ہم کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے؟ یہ زندگی ہے جو تو مجھے پیش کر رہا ہے۔ کلو نے سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھ یہی تو ہماری حقیقت ہے، بھیک مانگنا ہی ہمارا ذریعہ معاش ہے، اور اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے غصے سے کہا کہ یہ دھندا تمہارا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ بھیک مانگو، کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں چاہتی۔ اور پھر رہیں کام میں نے کر رکھا ہے اور ایک جگہ ہے، زیادہ محفوظ نہیں، لیکن میں ہوں گا نا تیرے ساتھ، تیرا خیال رکھوں گا۔ میں نے سرد مہری سے کہا، نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، میں شادی کے بعد بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر میں تم سے شادی کروں گی بھی تو ایک شرط پر، کہ اس کے بعد ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ کلو کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ میری بات پر غور کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ تو پھر کیا کریں گے؟ کیا راستہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ہم دونوں محنت مزدوری کریں گے، اور تم بھی محنت کرو گے اور میں بھی، اسی سے اپنا گھر چلائیں گے اور یہ زندگی ہم خود بنائیں گے، نہ کہ دوسروں کی دی ہوئی خیرات پر گزارا کریں گے۔ کلو نے گہری سانس لی اور کہا کہ دیکھ، تیری بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی محنت نہیں کی، ساری زندگی ان ہاتھوں سے صرف مانگ کے ہی کھایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی تو بات ہے کلو، تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، تمہیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تمہیں بھی اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کلو کی آنکھوں میں الجھن نظر آئی، وہ شاید پہلی بار کسی نے اس سے کچھ زیادہ مانگا تھا، کچھ ایسا جو اس کی عادتوں اور زندگی کی حقیقتوں کے خلاف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہوں تو اسے بھی اپنی زندگی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میں نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ، میں تمہیں فقیر بنا کر ایک فقیر کی بیوی نہیں بننا چاہتی، لیکن ہاں، اگر تم محنت کرنے کا عزم کرو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کروں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس مقام سے نکالنا ہوگا جہاں ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ کلو کچھ دیر تک خاموش رہا، جیسے میری باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں تول رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ کوشش کروں گا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، آسان کبھی بھی نہیں کچھ ہوتا کلو، لیکن اگر ہم چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، ہمیں بس ہمت کرنی ہوگی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے کلو کو الجھن میں دیکھا۔ کلو کی بات اور اس کی تجویز نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں محبت یا جذباتی لگاؤ کے زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ کلو میرے لیے ایک اجنبی سا تھا جو قسمت کے کھیل نے میری زندگی میں شامل کر دیا، لیکن جب اس نے شادی کی بات کی تو میرے ذہن میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ مجھے کلو سے محبت نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا تھا۔
میری باتیں اس وقت صرف حقیقت کی بنیاد پر تھی۔ ایک عورت کے لیے، خاص طور پر اس دنیا میں جہاں طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، اکیلا رہنا کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ ایک مجبوری تھی۔ ایک ایسا جنگ سے کم نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ ایک مجبوری تھی۔ ایک ایسا راستہ تھا جو مجھے کم از کم اس خوفناک زندگی سے نکال سکتا تھا جس میں ہر وقت غیر محفوظ اور بے سہارا محسوس کرتی تھی۔ کلو نے مجھے شادی کا جو مشورہ دیا وہ شاید اپنی جگہ سے ٹھیک تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، کم از کم وہ میرا محرم بن سکتا تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک محافظ کی طرح ہو سکتی تھی، چاہے وہ خود ایک فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اکیلی عورت اس دنیا میں کہیں زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اگرچہ میرا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے ساتھ ہونے سے مجھے کسی حد تک تحفظ کا احساس ہو سکتا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ نمرا، یہ زندگی تمہیں کس مقام پر لے آئی ہے کہ تمہیں کلو جیسے انسان کا سہارا لینے کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تنہا رہ کر تمہیں اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلو شاید کوئی بہترین انسان نہیں تھا، لیکن وہ مجھے کسی حد تک سمجھتا تھا۔ میری بات بہترین انسان نہیں تھا، لیکن وہ مجھے کسی حد تک سمجھتا تھا۔ میری بات سنتا تھا اور اپنے انداز میں میری حفاظت کا وعدہ کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں ہوں گا نا تیرے ساتھ، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرے دل میں کہیں نہ کہیں سکون پیدا کر رہا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ محفوظ ہونے کا احساس۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے سوچا کہ اگر یہ راستہ میری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے تو شاید مجھے اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں نے کلو کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل اور دماغ کے بیچ کی جنگ کو مکمل طور پر ختم نہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ کروں گی تو تمہیں بھی اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ میں کسی فقیر کی بیوی بن کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم محنت کرو، کوئی چھوٹا سا کام شروع کرو اور ہم دونوں مل کر ایک بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے اندر ایک الجھن تھی، ایک خوف نہ بن جائے، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اکیلی رہ کر اس معاشرے میں عزت اور حفاظت کا تصور ایک خواب کے سوا کچھ نہیں۔ کلو میرے لیے محبت یا خوشی کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن شاید وہ ایک راستہ تھا جس سے میری زندگی کم از کم محفوظ ہو سکتی تھی۔ کلو نے ایک دن مجھے اپنے رہنے کی جگہ دکھائی۔ یہ جگہ ایک پرانے کھنڈر کی مان تھی، جہاں نہ چھت مکمل تھی اور نہ ہی دیواریں ٹھیک۔ آدھی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور زمین پر گندگی بکھری ہوئی تھی۔ وہاں سونے کا انتظام کچھ پرانے کمبل اور ایک پھٹا ہوا گدا تھا جو شاید برسوں سے وہی رکھا تھا۔ یہ جگہ نہ محفوظ تھی اور نہ ہی آرام دہ، لیکن کلو وہاں رہنے کو ہی اپنی قسمت سمجھ کر بیٹھا تھا۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں بولی اور جو کچھ میں کلو کو سمجھانا چاہتی تھی وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہ طرز زندگی اسے بدلنے نہیں دے گا، لیکن میں خاموش رہی اور شاید میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں اپنی جگہ نہیں بنانی۔ ایک دن کلو نے کہا کہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے جانے سے پہلے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ صرف اتنا کہہ کر چلا گیا کہ واپس آ کر تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس رات مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے ہمیشہ خود کو اکیلا پایا تھا، لیکن اس وقت خوف اور تنہائی میرے دل کو کھائے جا رہی تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ میرے آس پاس ہیں۔ پہلے تو وہ دور دور سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ان کے قدم میرے قریب آنے لگے۔ میرا دل گھبرا گیا۔ وہ لوگ اب میرا پیچھا کرنے لگے تھے اور میں نے ان کے چہرے صاف نہیں دیکھے، لیکن ان کی نیت مجھے خطرے کا احساس دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں بھاگنے لگی، گلیوں اور سڑکوں پر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے پیچھے تھے۔ میرے پیروں میں جان باقی نہ رہی، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار ایک تنگ گلی کے آخر میں مجھے قبرستان نظر آیا۔ اندھیرے میں وہاں داخل ہونا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن قبرستان نظر آیا۔ اندھیرے میں وہاں داخل ہونا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں جلدی سے قبرستان میں داخل ہو گئی اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لوگ قبرستان کے باہر رک گئے اور شاید سمجھ گئے کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلے گئے، لیکن میں وہاں پتھر کی طرح بیٹھ رہی تھی۔ قبرستان کی خاموشی اور اندھیرا میرے دل کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن اس وقت یہ خاموشی مجھے ان لوگوں سے زیادہ محفوظ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو اپنے سینے کے گرد لپیٹ لیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود سے کہا کہ نمرا، تیری زندگی کیا ہو گئی ہے؟ آج تو اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ تیری عزت کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ قبرستان شاید مردوں کا ٹھکانہ ہے، لیکن زندہ انسان بھی یہاں چھپنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ رات بھر میں وہیں بیٹھی رہی۔ ناہم سے خوفناک رات تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلو واپس نہ آیا تو میری زندگی مزید کتنی تباہ ہو جائے گی۔ قبرستان کی خاموش اور سرد رات میں زمین پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری زندگی ایک مسلسل اذیت بن چکی تھی، کبھی ماں کی کمی، کبھی باپ کا ظلم، کبھی اس شخص کا جبر جس نے مجھے خریدا تھا، اور اب اس خوفناک رات نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ نمرا، تیری زندگی میں سکون کا لمحہ کب آئے گا؟ کیا کوئی ہے جو تجھے اس عذاب سے نکال سکے؟ پہلے ماں گئی، پھر باپ نے تجھے کسی کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے نہ صرف تجھے نوکرانی بنایا بلکہ فقیر بھی بنا دیا۔ تو نے اپنی عزت نفس کو بھلا کر ایک فقیر سے شادی کرنے کا سوچا، صرف اس امید پر کہ شاید تیری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب تیری عزت بھی خطرے میں ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ میں قبر کے قریب جا کر لیٹ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ قبر میرے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ مجھے یہ جگہ چھوڑ کر باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں باہر گئی تو وہ لوگ پھر سے مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، اور شاید اس بار خود کو بچا بھی نہ سکوں۔ یہ ایک عام قبر نہیں لگ رہی تھی۔ قبر کے کتبے پر کچھ لکھا تھا، لیکن اندھیرے میں وہ پڑھ نہیں پائی۔ قبر کے ارد گرد دیے رکھے ہوئے تھے اور ایک چادر قبر پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کسی نیک انسان کی قبر ہے، شاید یہاں لوگ دعا کرنے آتے ہوں گے۔ میں نے قبر پر پڑی چادر اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور میرے جسم میں اتنی توانائی نہ تھی کہ میں مزید ٹھنڈ برداشت کر سکوں۔ میں وہیں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز قبر کے قریب سے آ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بوری میں سکے ڈالے ہوں۔ آواز کی سمت دیکھا۔ قبر کے کنارے مٹی ہٹی ہوئی تھی اور وہاں ایک چھوٹی سی پوٹلی نظر آئی۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں موجود تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے پوٹلی نکالی۔ جب میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اس کے اندر سونے کے زیورات تھے، اور میں نے وہ زیورات اپنی انگلیوں میں لے کر چیک کیے اور یقین کرنے کے لیے انہیں قبر پر رگڑ کر دیکھا۔ واقعی وہ خالص سونا تھا۔ میرا دل حیرت اور الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ زیورات یہاں کیوں ہیں؟ کس نے انہیں یہاں رکھا ہوگا؟ میں نے قبرستان کے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ کسی کا سامان ہے اور اسے واپس کرنا چاہیے، لیکن پھر ایک اور سوچ میرے دماغ میں آئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے یہ سب میرے لیے بھیجا ہو؟ شاید یہ میری دعاؤں کا جواب ہے۔ شاید میرے لیے ایک موقع ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل سکوں۔ میں نے زیورات کو اپنی پوٹلی میں رکھا اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ زیورات میرے پاس ہیں تو میری زندگی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن اس وقت مجھے یہی لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک نعمت ہے اور مجھے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں قبرستان سے باہر نکل کر سیدھی اس جگہ گئی جہاں کلو اور میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ 2 دن سے غائب تھا، لیکن اس نے کہا کہ آج رات وہ واپس آئے گا۔ میرا دل بے چین تھا، لیکن زیورات کی پوٹلی میرے دل میں ایک امید جگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دور سے کلو آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا اور وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ نمرا، میں نے تیرا حل نکال لیا ہے، اب تیری زندگی بدلنے والی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں۔ زیورات کی پوٹلی میرے پاس تھی اور یہ میرے لیے ایک نئے سفر کی شروعات ہو سکتی تھی۔ کلو جب میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن میں کام کی تلاش میں گیا تھا اور مجھے ایک فیکٹری میں کام مل گیا ہے، جیکٹوں کو فولڈ کرنے کا کام۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ انہوں نے میری بات مانی اور ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دے دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ کلو نے میری بات کو کتنی سنجیدگی سے لیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فوراً قدم اٹھا لیا۔ یہ سب میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے کلو کو وہ پوٹلی دکھائی جو قبرستان میں ملی۔ جب میں نے اس کے سامنے پوٹلی کھولی اور زیورات دکھائے تو وہ حیرت سے کہنے لگا، یہ سب کہاں سے آیا؟ میں نے اسے پوری کہانی سنائی کہ
کس طرح مجھے یہ قبر کے قریب ملی تھی اور کیسے مجھے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ کلو نے گہری سانس لی اور بولا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن ابھی ہمیں اس سونے کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ہم اپنے کام سے کچھ بچت کریں گے اور پھر اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے۔ ہم اسی دن کلو کے نئے کام کی جگہ پہنچے۔ وہاں کا ماحول سادہ تھا لیکن پرامن۔ میں نے بھی کلو کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور جیکٹوں کو فولڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا آغاز تھا جس نے ہماری زندگی کو نئی سمت دی۔ ہم دونوں دن رات محنت کرتے اور اس کے بدلے ہمیں کچھ پیسے بھی ملنے لگے۔ فیکٹری نے ہمیں جو کمرہ دیا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن ہمارے لیے وہی کافی تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم تھا اور ہم دونوں مل کر اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے۔ پہلی بار مجھے ایسے لگا کہ میری زندگی میں سکون آ رہا ہے۔ کلو کا رویہ میرے ساتھ بہت مہربان تھا اور وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ کام سے تھک کر آتا لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہنستا اور مسکراتا۔ یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور ہم نے اپنی محنت سے کچھ رقم جمع کر لی۔ ایک دن کلو نے کہا کہ نمرا، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سونے کو استعمال کریں۔ ہمیں اپنا کچھ الگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ ہم نے وہ زیورات ایک سونار کو بیچ دیے اور ان پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا گھر دیکھا۔ یہ گھر ہماری توقع سے بہتر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، ایک بڑا کچن اور ایک صاف ستھرا باتھ روم۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ہم نے باقی پیسوں سے ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان کھولی۔ یہ دکان ہمارے نئے گھر کے قریب ہی تھی اور محلے کے لوگ وہاں اکثر آتے تھے۔ ہماری دکان میں ہم نے روزمرہ کی ضروری اشیاء رکھنی شروع کی، جیسے چینی، آٹا، چائے اور بچوں کے لیے ٹافیاں۔ دکان چلنے لگی اور ہمیں روزانہ اچھے خاصے پیسے ملنے لگے۔ کلو محنتی تھا اور گاہکوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ لوگ اس سے خوش ہوتے اور دوبارہ خریداری کے لیے آتے۔ میں دکان میں اس کے ساتھ دیتی اور ہم دونوں مل کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے لگے۔ ہماری محنت رنگ لائی اور کچھ ہی عرصے میں ہماری دکان ایک کامیاب کاروبار بن گئی۔ ہم نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تاکہ دکان کا سامان آسانی سے لا سکیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ آہستہ آہستہ پورے ہو رہے تھے۔ میں اکثر سوچتی کہ افضل کے گھر سے نکل کر میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ مجھے شاید ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوگا، لیکن میں نے اس سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم نے ایک نیا شہر منتخب کیا تاکہ وہ ہمیں کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ کلو کے ساتھ میرا سفر مشکل تھا، لیکن اس کی محنت اور خلوص نے مجھے اعتماد دیا۔ آج ہماری زندگی خوشحال تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اس آزمائش سے نکالا اور ایک بہتر زندگی دی۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ وہ پوٹلی قبرستان میں کیسے آئی اور کس نے رکھی، لیکن شاید یہ اللہ کی حکمت تھی اور میں نے اسے ایک مدد کے طور پر لیا۔ وہ زیورات ہماری زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئے اور میں ان کو ہمیشہ اللہ کی نعمت سمجھتی ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کو محنت اور دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھایا اور آج کے شکر گزار ہیں۔ جب ہم ظلم اور تکالیف برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر اللہ بھی ہے جو ہر وقت ہماری حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہماری آزمائشوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک دن وہ ہماری مشکلات کا حل نکال دے گا۔ ہم جس میں پھنسے ہوتے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ خدا نے پہلے سے ہی طے کیا ہوتا ہے، اور وقت آتا ہے کہ جب وہ فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ایک ایسا موڑ تھا جس نے میری زندگی کو بالکل بدل ڈالا۔ وہ قبر جس کے قریب میں نے سونے کی پوٹلی پائی تھی شاید کسی نیک انسان کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ وہ لمحے، وہ حالات اور وہ مدد، سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ زیورات جو میں نے اللہ کی مدد سمجھ کر اٹھا لیے تھے وہ ہمیں اس راستے پر لے آئے جس پر ہم آج ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں نئے آغاز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جہاں پہلے ہم دونوں فقیروں کی طرح گزار رہے تھے وہیں آج ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم نے اپنے گھر کی چیزیں خریدنی شروع کر دی ہیں اور دھیرے دھیرے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ہمارا گھر صاف ستھرا ہے اور دکان چل رہی ہے، اور ہم اچھا کھاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، اور ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ نہ صرف ہماری محنت کا تھا بلکہ اللہ کی مدد کا بھی تھا۔ وہ فیصلہ ہمارے لیے تھا اور ہم نے اس پر ایمان رکھا۔ آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں
کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش کے بعد سکون دیا، ہمیں زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کا موقع دیا اور اپنے فیصلوں کی اہمیت کو جاننے کا وقت دیا۔ میں اب جانتی ہوں کہ جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور بس ہمیں صبر اور ایمان سے کام لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔